اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے پاکستان میں سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے عالمی برادری سے اپیل کر دی۔ پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم کی اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انطونیو گوتریس سے ملاقات۔ انطونیو گوتریس نے عالمی برادری سے کہا کہ اس وقت مشکل وقت میں پاکستان کی مدد کی جائے۔ حکومتی کوششیں رنگ لے آئیں۔ IMF نے قرض کے اجراء کی منظوری دے دی۔ 1 ارب 17 کروڑ ڈالر اسی ہفتے منتقل کیے جانے کا امکان۔ قرض پروگرام کی مدت میں جون 2023 تک توسیع کر دی گئی۔ قرض پروگرام 6 ارب ڈالر سے بڑھا کر 6.5 ارب ڈالر کر دیا گیا۔ پاکستان کے دیوالیہ ہونے کا خطرہ ختم ہو گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف IMF پروگرام بحالی پر کہتے ہیں اب معاشی استحکام آئے گا۔ اللہ سے دعا ہے IMF کا یہ آخری پروگرام ہو۔ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی جانب سے سیلاب متاثرین کے لیے ٹیلی تھون کا انعقاد۔ ملک اور بیرون ملک سے شہریوں کی بڑی تعداد نے 3 گھنٹوں میں سیلاب متاثرین کے لیے 5 ارب روپے کی رقم عطیہ کر دی۔ ٹیلی تھون میں پنجاب کے وزیر اعلیٰ پرویز الہی، خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ محمود خان، گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ خالد خورشید اور وزیر اعظم آزاد کشمیر تنویر الیاس کی بھی شرکت۔ IMF قرض کے معیشت پر مثبت اثرات۔ انٹر بینک میں ڈالر 1 روپیہ 92 پیسے سستا، 221 روپے 92 پیسے سے کم ہو کر 220 روپے کا ہو گیا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت حکمران اتحاد کا مشترکہ اجلاس۔ تباہ کن سیلاب سے پیدا ہونے والی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ چیئرمین NDMA نے سیلابی صورتحال، ریسکیو اور ریلیف آپریشن پر بریفنگ دی۔ متاثرین کی بحالی کے لیے نیشنل فلڈ رسپانس اینڈ کوارڈینیشن سینٹر قائم کر دیا گیا۔ سیلاب سے ہر طرف تباہی۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں سیلابی ریلوں کی زد میں آ کر مزید 75 افراد ابدی نیند سو گئے۔ NDMA کی رپورٹ کے مطابق سیلاب اور بارشوں کے باعث جاں بحق افراد کی مجموعی تعداد 1136 ہو گئی۔ اب تک 3 کروڑ 30 لاکھ 46 ہزار نفوس پر مشتمل آبادی متاثر ہو چکی۔ 7 لاکھ 35 ہزار 375 مویشی ہلاک ہو چکے۔ دریائے سندھ میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ۔ تونسا، چشمہ، گڈو اور سکھر بیراج کے مقام پر پانی کی لہریں بے قابو۔ راجن پور میں اونچے درجے کے سیلاب کا خطرہ۔ سیلاب سے فاضل پور اور رجحان میں ہر طرف تباہی۔ کمبر اور کند کوٹ میں وبائی امراض پھوٹ پڑے۔ ٹھل کے گاؤں میں گیسٹرو سے 4 بچے جاں بحق۔ سیلاب کی مصیبت کے بعد سندھ میں گیسٹرو وبا نے پنجے گاڑ لیے۔ متاثرین کے بچوں میں گیسٹرو اور دیگر مختلف امراض پھوٹ پڑے۔ سکھر سول اسپتال میں 4 بچے دم توڑ گئے۔ عدم سہولیات کے خلاف متاثرین کا چلڈرن وارڈ کے باہر احتجاج۔ دوسری جانب سوات، نوشہرہ، DI خان اور ٹانک کا حلیہ بھی سیلاب کے باعث بگڑ گیا۔ کئی آبادیاں صفحہ ہستی سے مٹ گئیں۔ لوگ کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور۔ پنجاب بھر کے تمام تعلیمی بورڈز 31 اگست کو رزلٹ کا اعلان کریں گے۔ تعلیمی بورڈ میٹرک کے نتائج کا اعلان بدھ کی صبح 10 بجے کریں گے۔ رواں سال پوزیشن ہولڈرز طلبہ کا اعلان نہیں کیا جائے گا۔ ملک میں کورونا کے 111 نئے کیسز رپورٹ۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں مثبت کیسز کی شرح 1.34% ریکارڈ کی گئی۔ قومی ادارہ صحت کے مطابق ایک روز کے دوران کسی کورونا مریض کی ہلاکت رپورٹ نہیں ہوئی۔ ایشیا کپ T20 کرکٹ ٹورنامنٹ میں بنگلہ دیش اور افغانستان کے درمیان میچ آج ہوگا۔ شارجہ میں کھیلے جانے والے میچ میں بنگلہ دیشی ٹیم شکیب الحسن کی قیادت میں میدان میں اترے گی۔ افغانستان کو محمد نبی لیڈ کریں گے۔